ایک وقت میں بعض اوقات یعنی جسے ہم کہتے ہیں مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب میں فوج نہیں لیتا، میں نے پہلے بھی وضاحت کیا، اس میں یہ سارے ادارے آتے ہیں، پارلیمنٹ بھی آتی ہے، اس میں بیوروکریسی، سول بیوروکریسی بھی آتی ہے، عدلیہ بھی آتی ہے، سب مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. تو اب ان کے اندر اچھا اسی طرح صحافی آتے ہیں، وہ یوجب القول والے میں تو صحافی بھی آئیں گے نا، ان کی باتیں یعنی ظاہر چکنی چپڑی باتیں تو وہی کرتے ہیں، حاشرین تو سارے وہی ہیں، ایک موقف پہ جمع کرنے والے تو وہی ہیں، بیانیہ تشکیل دینے والے تو یہ بیانیہ تشکیل دینے کے بعد اسے پہنچانے والے، ابلاغ کرنے والے سارے صحافی ہیں. اب ان کے اندر بھی ان کے سارے لنکس موجود ہوتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اب آپ سوچیں کہ ایک چینل جو ٹرینڈ سیٹر ہے اس پر کوئی خبر چلے گی تو باقی اس کو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ تحقیق بعد میں ہوگی کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. جب ایک خبر آ جائے گی کہ بھائی طالبان نے کوڑے مارے ہیں ایک خاتون کو، تو وہ تو 5 سال کے بعد پتہ چلے گا بھائی فیک ویڈیو تھی، لیکن ٹھکا ٹھک بریکنگ نیوز تو سارے چینل پہ آ جائے گی، سارے اخبارات میں مضامین لکھنا تو شروع ہو جائیں گے. یہ سارا ایسے نہیں، یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے برین ہوتا ہے، اس کے پیچھے منصوبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو یہ سب کرا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پورا عالمی سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے، اسلحہ سمگلنگ بھی ہوتی ہے، منشیات سمگلنگ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ 2 نمبر کام بھی سارے ہوتے ہیں. یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کر رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جناب یہ یہاں سے ٹرک ویسے ہی گزر گیا، وہ ویسے نہیں گزرا ہوتا، وہ جو چکوٹھی سے پار ہو گیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تب وہ پار ہو جاتا ہے، ویسے وہ نہیں پار ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ادارہ نہیں ملوث ہوتا ہے، وہ ایسے افراد ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے جس نے اس سب کو مطلب وہ چلانا ہوتا ہے. یہ اچھا اب اس میں نے آپ کو وہ فلم انڈسٹری کا تو بتا دیا، کھیلوں کا بھی آپ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایتھلیٹ ایک بہترین جسم جس کا ہوگا وہ ایتھلیٹ ہوگا. عام آدمیوں کے مقابلے میں ایتھلیٹ کا جسم ایک مطلب اس کے مسلز دیکھیں، وہ دیکھیں، تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جن سے مخالف کے لیے ان میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، وہ گندے کام کے لیے وہ زیادہ آسانی سے مطلب وہ نوجوانی ہوتی ہے، کیونکہ 36 سال سے اوپر تو کسی نے یعنی کرکٹ جیسا کھیل بھی 36 سال کے بعد نہیں کھیلا جا سکتا، تو باقی تو جو ٹف کھیل ہیں وہ تو اس سے بھی پہلے بندہ فارغ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ٹرینڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. اب ٹرینڈ سیٹنگ کو بھی سمجھ لیں. ٹرینڈ سیٹنگ کیا ہے؟ ایک ماڈل ہے، لڑکی ہے، اس نے کسی ڈرامے کے اندر پانچے اونچے کر لیے، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی. اب پورے پاکستان میں فیشن ہو گیا عورتوں کے پانچے اونچے کرنے کا. اب اس کے لیے نہ فنڈ خرچ کرنے پڑے، نہ تبلیغ کرنی پڑی، نہ صحافیوں کو پیسے دینے پڑے، نہ مولویوں کو دینے پڑے، کچھ نہیں کرنا پڑا. صرف آپ نے ایک عورت سے ایک طرح کا لباس پہنوایا اور وہ لباس فیشن بن گیا. ان سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے. اسی طرح کھلاڑی ہیں، وہ بھی ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں. اب شاہد آفریدی اگر جس طرح کا لباس پہنے گا تو کیوں نہیں باقی اس طرح کا لباس پہنیں گے؟ اگر بھٹو صاحب کا ہیئر کٹ لوگ اختیار کر سکتے ہیں تو جن کو شاہد آفریدی سے محبت ہے وہ کیوں نہیں اس کی طرح کا جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں گے؟ اب میں یہاں پہ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. جب عامر لیاقت کی بیوی اور عامر لیاقت ایک دوسرے کے پرائیویٹ ویڈیوز یوں شیئر کریں گے جیسے وہ شیئر کریں، میاں بیوی کے درمیان مطلب کتنا قرب کا تعلق ہوتا ہے، وہ اگر آپ ایک دوسرے کی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا شروع کر دیں، مجھے بتائیں معاشرے کا کیا بنے گا؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں بھی ہوتے ہیں. کسی نے کوئی آواز اٹھتی آپ نے سنی ہے کہ عامر لیاقت برا کر رہا ہے اور اس کی بیوی برا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب معاشرہ قبول کر رہا ہے. اب دیکھا شیطان کیسے کام کرتا ہے. آپ کو عامر لیاقت جیسے کریکٹر کا پتہ لگا کہ وہ کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں؟ ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اب اگر خان صاحب نے عدت کے دوران نکاح کر لیا ہے، کسی فقہ میں اس کی اجازت نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا، انہوں نے کر بھی لیا، یار کوئی بولا بھی ہے؟ ذرا آپ ایک اور چیز کو سوچیں. ایک آدمی کی بیوی ہے پہلے سے موجود، اس کا پڑوسی اس کے ساتھ یارانہ لگا لیتے ہیں اور وہ بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے مجھے طلاق دے، میں اس سے شادی کروں گی.
کیا خیال ہے جب معاشرے میں یہ شروع ہو جائے معاشرہ بچے گا؟ تباہی ہے یا نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ ٹرینڈ نہیں سیٹ کر کے دے دیا آپ کو؟ کر دیا نا. ابھی تو اور باتیں کھلیں گی تو پتہ ہی نہیں کیا، یعنی ابھی پتہ نہیں، یعنی جو بات کم از کم میں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی کاغذات اس بیگم صاحبہ کے ابھی بھی سابق خامد کے نام پر، شناختی کارڈ پر ابھی بھی سابق خامد کا نام لکھا ہوا ہے. جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ سابق خامد کو محرم بنا کے ساتھ لے کے گئے تھے. FBR میں جو آخری بھی ریٹرن داخل ہوئے ہیں پچھلے سال کے، اس میں بھی خاتون کے نام کے ساتھ سابق خامد کا نام لکھا ہوا ہے. ایک عورت بیوی کسی اور کی ہے، قانونی رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا عدت کے اندر ہوتا ہی نہیں. جن مفتی صاحب نے پڑھایا انہوں نے بھی کہہ دیا، مفتی سعید صاحب، یہ 17 میل والے 76 والے. تو مجھے اب آپ یہ بتائیں، معاشرے میں اگر اس چیز کو معاشرہ پی جاتا ہے، اس چیز پر معاشرہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا ہے، تو ایک خاموش تبلیغ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر کہتے ہیں جی مولویوں کا آواز کیسے بے اثر ہو. بھائی شیطان نے پورے اپنے وہ کریٹ کیے ہیں ماڈل، اور ان سے وہ ایک ایسا کام کروا دیتا ہے کہ سارے مولوی مل کے اس کا اثر نہیں ظاہر کر سکتے.